عزیز دوستو، محترم ناظرین، میں حسین اندریاس ہوں اور خداوند یسوع مسیح کے مقدس، مبارک اور جلالی نام میں آپ سب عزیزوں کو میرا آداب عرض ہے۔ میں خداوند کا مشکور و ممنون ہوں اس وقت کے لیے، اس موقع کے لیے کہ خداوند نے مجھے عطا فرمایا تاکہ خداوند کے حضور میں آ سکوں، اس کی شکر گزاری کر سکوں، خداوند کے گن گا سکوں اور ممنون رہوں کہ اس نے مجھے پھر ایک اور دن، ایک اور ہفتہ عطا فرمایا تاکہ میں زمین پر اس ربع مسکون پر رہ کر خداوند کو جلال دے سکوں۔ میں شکر گزار ہوں کہ لوگ انجیل کو سن رہے ہیں، خداوند کے اس خوشخبری کو سن رہے ہیں اور لوگ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا رہے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں۔ پچھلے دن ہی 3 ایسے عزیز تھے مسلمان جنہوں نے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے۔ وہ یہ پروگرام بہت عرصہ دراز سے دیکھ رہے تھے، ان میں سے ایک لگ بھگ 1 سال سے دیکھ رہے تھے، اور ایک بہن اور ان کے شوہر یہ پروگرام 5 مہینوں سے دیکھ رہے تھے، اور پھر انہوں نے یہ تصمیم لی کہ وہ فون کریں، مجھ سے بات کریں، کچھ سوالات کریں، تاکہ میں کتاب مقدس کی روشنی میں، کسی اور چیز کی نہیں، کتاب مقدس کی روشنی میں، میرے لیے کوئی اور ذریعہ، وسیلہ وغیرہ نہیں سوائے کتاب مقدس کے تاریخی ثبوت، اور یہ خدا کا کلام ہے۔ کوئی اور کلام خدا کا نہیں بجز اس کلام کا، کوئی اور کلام خدا کا، خالق و مالک کائنات کا کوئی اور کلام نہیں بجز یہ جو کتاب ہے، بائبل مقدس۔ اس کی روشنی میں ان کو جواب دے سکوں اور پھر ان کے ساتھ دعا کر سکوں، اس کی میں شکر گزاری کرتا ہوں کہ وہ ایمان لائیں۔ اس سے بڑھ کر میرے لیے کوئی اور افتخار نہیں۔ میرا جو بھی افتخار ہے وہ صلیب مسیح پر ہے، صلیب مسیح پر ہے، اور میں اس کے لیے شکر گزار ہوں۔ آج میں آپ سب عزیزوں کو کوہ موریا لے جا رہا ہوں۔ اس کلپ میں یروشلم کے گلی کوچوں میں سے گزر کر، پرانے یروشلم کے گلی کوچوں میں سے گزر کر ہم اس مقام پر جائیں گے جسے کتاب مقدس میں ہم کوہ موریا کے نام سے جانتے ہیں، اور تاریخ کے اعتبار سے کوہ معبد بھی کہا جاتا ہے، جہاں آج کل ہم مسجد اقصی اور قبط صخرہ کو دیکھتے ہیں۔ یہ 2 جگہ ہیں جنہیں مسلمان اپنا قبلہ اول کہتے ہیں، اور یہ در حقیقت یہودیوں کی وہ عبادت گاہ ہے، اور سب سے پہلے سلیمان نے اس کی تعمیر کی، خداوند نے انہیں حکم فرمایا، اور پھر دوبارہ اس کی تعمیر ہوئی، اور خداوند یسوع مسیح نے واضح کہا کہ پتھر پر پتھر نہ رہیں گے اور یہ ڈھا جائے گا۔ ویسے ہی ہوا، مگر ہم کتاب مقدس میں یہ بھی پڑھتے ہیں کہ آخر الزماں میں جب خداوند یسوع مسیح لوٹیں گے، ان کی کوہ معبد پر ہی، اسی شہر مقدس میں ہی ان کی تاج پوشی ہوگی، اور وہ شہزادہ سلامتی کہلائے گا۔ ایک دن معبد دوبارہ تعمیر ہوگی، مگر میں آپ کو اس حصوں میں لے جاؤں گا۔ آج ہم دیوار گریہ زاری میں سے بھی گزر کر وہاں پر جائیں گے۔ میری آپ سے خواہش ہے کہ اس کو بدقت سنیں، کیونکہ کبھی کبھار ہم تاریخ کو توڑ مروڑ کر سنتے ہیں، خصوصاً ممبروں سے،
مساجد کے ممبروں سے، تکیہ خانوں سے، خانقاہوں سے ہم تاریخ کو مسخ کیے ہوئے سنتے ہیں۔ حقیقی تاریخ ان مقامات کے تاریخ کے پنوں میں لکھی ہوئی ہے، جسے ہمیں نظر انداز نہیں کرنی چاہیے، اور پھر اس کتاب مقدس میں اس کی صداقت موجود ہے۔ ایک عزیز نے، جو میں اس کلپ کو دیکھنے کے بعد کوشش کروں گا کہ ان کے کامنٹ کو دکھاؤں، کہ انجیل برنابا کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ او بھائی، انجیل برنابا جو ہے اس برنابا کی نہیں جو کہ خداوند یسوع مسیح کے زمین پر ہونے کے وقت تھے انسانی صورت میں۔ یہ وہ برنابا نہیں جو پالوس کے ساتھ مل کر خدا کی خدمت کرتے تھے۔ یہ وہ برنابا نہیں جو جان مارک کے عمو ہوا کرتے تھے۔ یہ جو برنابا کی انجیل ہے، یہ من گھڑت ہے۔ تاریخی اعتبار سے اسے کہتے ہیں 15ویں صدی سے 17ویں صدی تک کا یہ ایک حصہ ہے جس میں اس من گھڑت انجیل کو بنائی گئی ہے، لکھی گئی ہے۔ پالوس رسول ہمیشہ ایسے انجیلوں کی کہتے ہیں کہ ایک الگ انجیل، ہم ایک الگ انجیل کی بات نہیں کرتے، بلکہ انجیل کی بات کرتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کی انجیل کی بات کرتے ہیں۔ تو ذرا انجیل برنابا کے بارے میں بھی آپ درست پڑھائی کریں۔ وہ جو آپ ڈاکٹر ذاکر نائک سے سنتے ہیں، یا پھر جو احمد دیدات اپنے عمر کے آخر میں مسیحیوں نے ہی اس کی تیمار داری کی، مسلمانوں نے نہیں، ڈربن میں، یا ان کی نہ سنیں۔ اور بھی ایسے بہت نئے آئے ہوئے ہیں جو کہ تاریخ کو توڑ مروڑ کر وہ پیش کرتے ہیں آپ کے لیے، اور آپ بھی بنا مطالعے کے، بنا تاریخ میں جاتے ہوئے ان کو قبول کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ تاریخ کو سکہ طور پر پڑھیں۔ اب تاریخ کے مطابق ہم جانتے ہیں کوہ معبد کے بارے میں، ہم جانتے ہیں کوہ موریا کے بارے میں، اور اگر آپ گوگل میں سرچ کریں اور آج کے اے آئی سے پوچھیں کہ مسجد اقصی کی تعمیر کب ہوئی، تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم نے اس کی تعمیر کی تھی۔ حضرت آدم نے اس کی تعمیر کی۔ او بھائی، خداوند نے نوح کے زمانے میں اس دنیا کو بالکل ہلاکت میں لایا، یکساں ہوئے، اور وہ جگہ باقی نہیں رہا۔ تو حضرت آدم نے، اور پھر ابراہیم نے، اور پھر اسماعیل نے، یہ کہہ کر وہ لکھتے ہیں۔ کیونکہ جب آپ چیٹ جی پی ٹی کو لے کر تحقیق کرتے ہیں تو اس میں توڑ مروڑ اس لیے ہے کہ یہ چیزیں انسان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ جو اے آئی ہے، اس میں جتنے بھی انسان اپنے دماغ سے دیتے ہیں وہی آپ کے لیے وہ تقدیم کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے لازم ہے ہم تاریخ کو اے آئی سے بڑھ کر پڑھیں، حقیقت میں پڑھیں، لازم ہے یہ ہمارے لیے۔ تو میری آپ سے خواہش ہے کہ آپ اس کلپ کو بغور سنیں، تاریخ کو بغور سنیں، اور پھر ہم واپس لوٹیں گے خدا کے کلام کے ساتھ، اور آپ کے فون کالز کا ضرور ہم جواب دیں گے۔ تو آئیے یہ کلپ دیکھیں، بغور سے دیکھیں، دعا میں رہ کر یہ کلپ آپ دیکھیں اور خدا کے کلام کو سنیں اور تاریخ کو سنیں۔ خداوند یسوع مسیح کی سلامتی آپ سب عزیزوں پر ہو۔ صبح کا وقت ہے اور دکانیں بند ہیں۔ یروشلم، پرانے یروشلم کے گلی کوچوں میں سے گزر کر اس وقت ہم کوہ موریا کی طرف جا رہے ہیں۔ کوہ معبد اس لیے کہ وہاں پر خداوند کا معبد ہوا کرتا تھا۔ کوہ موریا کتاب مقدس میں ہم پڑھتے ہیں، کتاب پیدائش اس کے 22 باب میں، جب خداوند نے ابراہیم کو
حکم فرمایا کہ اپنے اکلوتے بیٹے اسحاق کو جو وعدے کا فرزند ہے اسے لے جا کر وہاں پر قربان گاہ پر چڑھا۔ تو یہ ایک عظیم کہانی ہے جو کہ خداوند یسوع مسیح کے آمد کی عکاسی کرتی ہے، تو اس کے بارے میں ہم وہاں جا کر تفصیل سے بات کریں گے، مگر میں اس وقت چاہتا ہوں کہ پیدائش کی کتاب اس کے 12 باب میں سے کچھ آیات پڑھوں۔ اس پہلے وعدے کے مطابق جب خداوند نے ابراہیم کو بلایا اور خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا۔ اگر ہم تاریخ کو پڑھیں تو ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم جو ہے وہ ملک ار کے رہنے والے تھے، اور یہ عراق اور ایران کے بیچ کا علاقہ ہے۔ اور پھر 2 آیت میں ہم پڑھتے ہیں، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہو۔ جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ اور پھر ہم پیدائش کی کتاب اس کے 15 باب میں پھر پڑھتے ہیں کہ خداوند رویا میں ابراہیم پر نازل ہوتے ہیں اور پھر ان کو وعدہ دیتے ہیں ایک فرزند کا، اور اس کے بعد 17 باب میں ہم پڑھتے ہیں خداوند جب ان کا نام بھی تبدیل کرتا ہے، دونوں کا، ابرام کا ابراہم اور ساری کا سارا کہہ کر سارا یعنی شہزادی۔ اور اگر میں 15 آیت سے پڑھوں تو یہاں پر ہم پڑھتے ہیں، اور خدا نے ابراہیم سے کہا کہ ساری جو تیری بیوی ہے سو اس کو ساری نہ پکارنا، اس کا نام سارا ہوگا یعنی شہزادی، اور میں اسے برکت دوں گا اور اس سے بھی تجھے ایک بیٹا بخشوں گا۔ اس سے بھی سے مراد ہے کہ 16 باب میں ہم پڑھتے ہیں، وہاں پر ہم سارا کی بے اعتمادی کو دیکھتے ہیں۔ سارا اپنی لونڈی ہاجرہ کو اپنے شوہر کے سپرد کر کے یہ سوچتی ہیں کہ شاید یہ خدا کی مرضی ہو، اور اس سے جو اولاد پیدا ہو وہی شاید خدا کی مرضی ہو۔ شاید اور باید، اپنے شاید اور باید کو ہمیں خدا کی مرضی کے اوپر نہیں اٹھانی چاہیے، یہ غلطی انہوں نے کی۔ مگر خداوند رحیم ہے، خداوند نے اسماعیل کو بھی برکت دی، مگر خدا کا جو عہد ہے وہ اسحاق کے ساتھ، اسماعیل کے ساتھ نہیں، اسحاق کے ساتھ ہے۔ اسی وجہ سے یہاں پر جب ہم پڑھتے ہیں کہ اور میں اسے برکت دوں گا اور اس سے بھی تجھے ایک بیٹا بخشوں گا، یقیناً میں اسے برکت دوں گا کہ قومیں اس کی نسل سے ہوں گی اور عالم کے بادشاہ اس سے پیدا ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر عظیم بادشاہ ہمارے خداوند یسوع مسیح ہیں، جو اسی وعدے کے مطابق ہمارے گناہوں کو پاک کرنے کے لیے آئے تاکہ ہمیں نجات بخشے۔ تو یہ ایک عکس ہے، ایک نبوت ہے خداوند یسوع مسیح کے آنے کے بارے میں۔ اور تب ابراہیم سرنگوں ہوا اور ہنس کر دل میں کہنے لگا کہ کیا 100 برس کے بڈھے سے کوئی بچہ پیدا ہوگا، اور کیا سارا جو 90 برس کی ہے اولاد ہوگی؟ اور ابراہیم نے خدا سے کہا کہ کاش اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا رہے۔ یہاں پر ابھی تک بے اعتمادی ہے۔ تب خدا نے فرمایا کہ بے شک بے شک بے شک تیری بیوی سارا کے تجھ سے بیٹا پیدا ہوگا، تو اس کا نام اسحاق رکھنا، اور میں اس سے اور پھر اس کی اولاد سے اپنا عہد جو ابدی عہد ہے باندھوں گا۔ تو خداوند نے 2 ٹوک میں واضح کر دیا کہ جو وعدے کا فرزند ہے وہ اسماعیل نہیں بلکہ اسحاق ہے، اور اسحاق ہی کی نسل سے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کو بھیجتے ہیں ہمارے گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے۔ تو لازم ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں۔ یہاں پر ایک لوحہ ہے جسے میں پڑھنا چاہوں گا آپ کے لیے، اور اس لوحے میں ہم پڑھتے ہیں کچھ ایڈریسز کے، جیسے کہ لائنز گیٹ ہوئے یعنی اسٹیون گیٹس جہاں پر سینٹ اسٹیون شہید ہوئے، اور پھر ہم یہاں پر ویسٹرن وال جو ویلنگ وال یا پھر دیوار گریہ زاری اس کے بارے میں، اور پھر ہم
معبد کے بارے میں جو کہ کوہ معبد ہے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور ہم اسی طرف اس وقت جا ہی رہے ہیں، اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ میں پھر یہاں آ سکا اور آپ کو ان جگہوں کی سیر کے لیے لے جا سکتا ہوں، اور ہم ایک ساتھ کتاب مقدس اور تاریخ میں سے سیکھ سکیں گے۔ اور یہاں پر ہم اس حصے میں داخل ہو رہے ہیں جہاں پر دیواریں گریہ زاری ہے، اور اسے آپ دیکھ پائیں گے۔ اور یہ دیکھیں میرے سامنے، بالکل سامنے روبرو وہ جو ہے دیوار گریہ زاری ہے جہاں پر یہودی آ کر اب عبادت کرتے ہیں۔ وہ آپ ایک کالے گنبد کو دیکھتے ہیں، وہ یہاں سے تھوڑی سی نظر دو پیڑوں کے بازو میں وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ در حقیقت میں خدا کا معبد وہاں پر ہوا کرتا تھا، اور خدا کے معبد کو ڈھا کر مسلمانوں نے مسجد اقصیٰ وہاں پر بنائے، اور اس کے بائیں طرف جو ہے دکھائی نہیں دیتا، وہاں پر قبط صخرہ ہے جو کہ طلائی رنگ کا ہے، اور ہم وہاں پر اب جائیں گے۔ اور سامنے یہ آپ قبط صخرہ کو دیکھ سکتے ہیں، اور پیچھے کی طرف مسجد اقصیٰ ہے جس کے کالے گنبد ہیں، اور اسلامی روایات کے مطابق اس کی بنیادیں کائنات کی تخلیق کے وقت رکھی گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ آدم نے اسے اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا۔ یہ جو باتیں ہیں یہ من گھڑت ہیں، یعنی من کی، دل کی بنی ہوئی چیزیں ہیں، جو انسانی ساختہ کہانیاں ہیں۔ یہ تاریخ کو منسوخ کرنے کے مترادف ہے، تاریخ کو مسخ نہیں کرنی چاہیے۔ تاریخ کے اعتبار سے ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اس تعمیر کو اور قبط صخرہ اور مسجد اقصیٰ کو ہم پڑھتے ہیں، خصوصاً مسجد اقصیٰ جو اموی خلیفہ عبد المالک بن مروان کے دور میں یہ ہوئی، اور ان کے بیٹے ولید بن عبد المالک نے اسے مکمل کیا، مگر اسے یہودیوں کے عبادت خانے کے اوپر انہوں نے تعمیر کی۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ نظر تنگی جو ہے یا تنگ نظری ان کی دیکھیں کہ ان کا اپنا مکہ ہے، مدینہ ہے، بہت سے اور جگہ ہیں جہاں پر وہ عبادت کے لیے جا سکتے ہیں، مگر یہودی جن کے حقیقی عبادت خانے یہاں پر ہیں ان کو یہاں پر عبادت کی اجازت نہیں، بلکہ وہ دیوار گریہ زاری میں جا کر وہاں پر خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ ہاں، کچھ یہودی جو یہاں پر آتے ہیں وہ عساکر کے ساتھ تحفظ میں آتے ہیں تاکہ وہ یہاں پر عبادت کر سکے، مگر ان کو اجازت نہیں ہے۔ مسیحیوں کے لیے بھی، ٹورسٹ کے لیے بھی ہفتے میں 1 یا 2 بار یہ کھل جاتی ہے، یہ جو احاطہ ہے اندر جانے کی نہیں، اندر صرف مسلمان ہی جا سکتے ہیں، بس بیرونی اطراف سے وہ اس کی فلم بندی کر سکتے ہیں، بلکہ بڑے بڑے کیمرے تو وہ لا نہیں سکتے، اس کی بس عکس برداری، جیسے کہ میں ایک بہت ہی چھوٹے سے کیمرے سے اس کی عکس برداری آپ کے لیے کر سکتا ہوں۔ اور میری دعا مسلمانوں کے لیے اس وقت، خصوصاً اس وقت، یہ ہے کہ خداوند ان کی آنکھوں کو کھول دے، کیونکہ میں بھی مسلمان تھا، میری بھی یہی باور تھی، میری بھی یہی سوچ تھی، جب تک خداوند یسوع مسیح نے میری آنکھوں کو کھولا اور میں حقیقت کو جانا، اور حقیقت نے مجھے آزادی بخشی۔ وہ آزادی میں مسلمانوں کے لیے چاہتا ہوں کہ خداوند ان کے روحانی آنکھوں کو کھول دے تاکہ وہ حقیقت کو جانیں۔ مسیحیوں کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ وہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں۔ ہاں، ہم آدم و حوا میں بھائی بہن ہیں، ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ مسلمان جو ہے وہ مسیح کو قبول کر کے خداوند کہہ کر، منجی کہہ کر، تاکہ وہ مسیح یسوع کے لہو میں ہمارے بہن بھائی بنیں، تاکہ ہم سب جلال کو جا سکیں۔ ہمارا فرض یہ ہے خداوند کے حکم کے مطابق کہ ہم اپنے پڑوس سے محبت رکھیں، اپنے دشمنوں سے بھی محبت رکھیں، اور ان کے لیے دعائیں خیر کریں۔ اور میرے لیے مسلمان بد دعائیں کرتے ہیں، مجھے دھمکیاں دیتے ہیں، مگر میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، کیونکہ میرے لیے یہی خداوند کی طرف سے
حکم ہے کہ میں ان کے لیے دل و جان سے ہمیشہ دعا کرتا رہوں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ کتاب مقدس پیدائش کی کتاب اس کے 22 باب میں ہم ایک قربانی کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ جب خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ اپنے اکلوتے بیٹے جو تیرا اکلوتا ہے جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا اور وہاں اسے پہاڑ میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا۔ اور یہ وہی مقام ہے، یہ وہی جگہ ہے جس کے بابت ہم پڑھتے ہیں پیدائش کی کتاب اس کے 22 باب میں کہ خدا نے حکم دیا ابراہیم کو۔ ابراہیم بہت طویل سفر کر کے شاید بیر شیبہ سے یہاں تک 3 دنوں کا سفر کر کے اپنے نوکروں کے ساتھ، جوانوں کے ساتھ اور اپنے بیٹے کے ساتھ اسحاق کے ساتھ یہاں پر آئے کہ خداوند کے حکم کے مطابق اسے سوختنی قربانی کے طور پر چڑھائے۔ ابراہیم کے لیے شاید یہ بہت ہی مشکل ہوگا جب خداوند نے ابراہیم کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو، اس بیٹے کو جس کا میں نے تجھے وعدہ دیا، جو کہ سارائے کو میں نے دیا، جو تجھے دیا، وعدے کا جو بیٹا ہے، اسے لے جا کر میرے لیے سوختنی کی قربانی کے طور پر چڑھا۔ اس کے لیے بہت ہی مشکل شاید ہوگا۔ میں ایک باپ ہوں اور میرے لیے یہ مشکل ہے۔ اگر خدا مجھے آواز دے کہ اپنے بیٹے کی بلی چڑھا یا اسے قربان کر اور سوختنی کی قربانی کے طور پر چڑھا، اس کے ہاتھ پیر باندھ اور لکڑی کو آگ دے، تو میرے لیے بہت مشکل ہوگا۔ ابراہیم کے ایمان کو ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنا مرد مومن تھا، یہاں تک کہ خدا نے کہا کہ اپنے بیٹے کی قربانی چڑھا، تب بھی اس نے اس حکم کو مانا۔ شاید وہ رویا ہوگا، شاید وہ بہت رویا ہوگا، مگر اس مقام پر آئے۔ یہ ایک پہاڑی ہے موریا، عبرانی زبان میں اسے حرم کہتے ہیں۔ حرم کے معنی عبرانی میں ہے پہاڑ، عربی میں اس کے معنی الگ ہوتے ہیں حرم کے معنی، مگر عبرانی میں اس کے معنی یہی ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں پر اب ایک مسجد کی تعمیر کی گئی ہے۔ در حقیقت یہ وہ مقام ہے جہاں پر خداوند نے سلیمان کو بتایا کہ میرے لیے ایک عبادت گاہ بنا، مگر مسلمانوں نے اس عبادت گاہ کو مسمار کر کے اس کی جگہ یہ مسجد بنایا ہے۔ اور داستان بہت پرانی ہے، 4000 سال، آج سے 4000 سال پہلے جب خدا نے ابراہیم سے کہا کہ میرے لیے سوختنی کی قربانی چڑھا، اور وہ بھی اپنے بیٹے کی قربانی، اور میں دیکھ سکتا ہوں کہ اس کے لیے کتنا مشکل ہوا ہوگا۔ مگر یہ ایک عکس بھی ہے اس آنے والے قربانی کے بارے میں۔ جب ابراہیم نے اپنے بیٹے کی قربانی یہاں پر چڑھانے کے لیے آیا تو خداوند نے ہمیں ایک عکس دیا آئندہ کے لیے کہ ایک دن خداوند یسوع مسیح یہیں پر آئیں گے۔ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ بھی اس شہر کے بالکل نزدیک جو جلجتا یا گلگتھا ہے، جس پر خداوند یسوع مسیح قربان ہوئے ہمارے لیے، وہ بھی بالکل نزدیک ہے یہاں پر۔ تو یہ ایک عکس ہے اس عظیم قربانی کے بارے میں جو کہ خداوند نے ہمارے لیے مہیا کیا، خداوند یسوع مسیح نے جو قربانی دی۔ اور ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند نے ابراہیم کو اس وقت کہا، ہم کتاب مقدس میں پڑھتے ہیں، تب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر اپنے گدھے پر 4 جامہ کسا اور اپنے ساتھ 2 جوانوں اور اپنے بیٹے اسحاق کو لیا اور سوختنی قربانی کے لیے لکڑیاں چیریں اور اٹھ کر اس جگہ کو جو خدا نے اسے بتائی تھی روانہ ہوا۔ تیسرے دن ابراہیم نے نگاہ ڈالی اور اس جگہ کو دور سے دیکھا۔ تب ابراہیم نے اپنے
जवानों से कहा कि तुम यहीं गधे के पास ठहरो, मैं और ये लड़का दोनों जरा वहां तक जाते हैं और सजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। और इब्राहिम ने सोख्तनी कुर्बानी की लकड़ियां लेकर अपने बेटे इसहाक पर रखी और आग और छुरी अपने हाथ में ली और दोनों इकट्ठे रवाना हुए। तब इसहाक ने अपने बाप इब्राहिम से कहा, ए बाप। उसने जवाब दिया कि ए मेरे बेटे, मैं हाजिर हूँ। उसने कहा, देख, आग और लकड़ियां तो हैं, पर सोख्तनी के कुर्बानी के लिए बर्रा कहाँ है? इब्राहिम ने कहा, ए मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते सोख्तनी की कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया करेगा। सो वो दोनों आगे चलते गए और उस जगह पहुंचे जो खुदा ने बताई थी। वहां इब्राहिम ने कुर्बानगाह बनाई और उस पर लकड़ियां चुनी और अपने बेटे इसहाक को बांधा और उसे कुर्बानगाह पर लकड़ियों के ऊपर रखा। हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि कितना ही मुश्किल हुआ होगा। जब हम किताब मुक़द्दस को पढ़ते हैं तो ये वही मकाम है जहाँ पर इब्राहिम ने अपने बेटे को ले आया और बांधा, और तब जैसा कि खुदावन ने कहा था, और इब्राहिम ने हाथ उठाकर छुरी ली और अपने बेटे को ज़बह करे, तब खुदावन के फरिश्तों ने उसे आसमान से पुकारा कि ऐ इब्राहिम, ऐ इब्राहिम। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। फिर उसने कहा कि तू अपना हाथ लड़के पर न चला और न उससे कुछ कर, क्योंकि मैं अब जान गया कि तू खुदा से डरता है, इसलिए कि तूने अपने बेटे को भी, जो तेरा इकलौता है, मुझसे दरेग न किया। और हम पढ़ते हैं कि, और ये एक अक्स है हमारे लिए, वो अक्स जिसकी बाबत हम पैदाइश की किताब उसके 22 बाब में पढ़ते हैं कि खुदा ने इब्राहिम से ये हुक्म किया कि अपने बेटे को यहाँ पर सोख्तनी की कुर्बानी के तौर पर चढ़ाए, और इब्राहिम ने ईमान से ये काम किया, क्योंकि वो जानता था, क्योंकि उसने अपने नौकरों को बताया कि हम जाएंगे, इबादत करेंगे और वापस लौटेंगे। और जब हम नए अहदनामे को पढ़ते हैं तो उसी अक्स के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर ज़मीन पर उतर आए। उसने हमारे गुनाहों की खातिर उसने अपने आप को कुर्बानी के तौर पर चढ़ाया। वो एक निशानी था जब इब्राहिम ने अपने बेटे को यहाँ पर ले आया, इस मुकाम पर खुदा के हुक्म को माना, क्योंकि वो इतना अजीम ईमानदार शख्स था कि वो जानता था कि जब खुदा ने मुझे ये हुक्म किया कि अपने बेटे की कुर्बानी चढ़ा, तो वो ये भी जानता था कि अगर मेरा बेटा मरे भी तो भी खुदा उनसे दोबारा जिंदा कर सकता है, क्योंकि इब्राहिम के लिए ये लाजमी था कि वो खुदा के हुक्म को माने। हमारे लिए मुश्किल है, इब्राहिम के लिए भी मुश्किल हुआ होगा, मगर हकीकत ये है कि क्या हम इब्राहिम की तरह ईमान रखते हैं? क्या हमारा ईमान इब्राहिम की तरह है? अगर खुदा आज हमसे ये कहे, क्या हम वो कर सकेंगे? हाँ, खुदावन ने इम्तिहान लिया इब्राहिम से। खुदावन कभी नहीं चाहता था कि वो इसहाक की बलि चढ़ाए या कुर्बान करे उसे या मार डाले। खुदावन कभी ये नहीं चाहता। ये एक इम्तिहान था। इसी वजह से
इब्राहिम ने कहा अपने नौकरों से कि मैं जाऊंगा, बेटे के साथ हम जाएंगे ऊपर, इबादत करेंगे और वापस लौटेंगे। और खुदावन ने तारीख यहाँ पर हमारे लिए रकम की है कि हम खुदावन के कल्ब को जाने, खुदावन के इरादे को जाने कि खुदावन हमसे चाहता क्या है। दर हकीकत हकीकों की कुर्बानी वो है कि हम अपने दिलों को खुदावन को दें, हम खुदावन यीशु मसीह को कबूल करें, क्योंकि वो खुदा का बर्रा है, खुदा का अजीम बर्रा है जो इंसानों के गुनाहों के लिए कुर्बान हुआ। वो अजीम कुर्बानी जिसके बाद किसी और कुर्बानी की ज़रूरत नहीं है। भेड़ बकरियों की कुर्बानी की ज़रूरत नहीं है, किसी भी और हैवान की कुर्बानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुकम्मल कुर्बानी हमारे लिए तहिया है और वो खुदावंद यीशु मसीह है। मुसलमान ईद कुर्बान को मनाते हैं या फिर ईद उल अज़हा को या बकर ईद को मनाते हैं, वो इसी की बाबत है। मगर ये बात है कि वो कहते हैं कि इस्माइल की कुर्बानी हुई, मगर किताब मुक़द्दस जो हकीकत है उसमें लिखा है कि ये इस्माइल नहीं बल्कि इसहाक था जिसकी बाबत खुदावन ने बताया था। और मैं अब यहाँ से नीचे जाता हूँ मस्जिद अक्सा की तरफ, और मस्जिद अक्सा और ये जो मस्जिद है ये दोनों साथ साथ हैं। और यहाँ पर दर हकीकत बहुत मुश्किल है रिकॉर्डिंग करना, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, मगर मैं चाहता था कि इस प्रोग्राम को, इस पैगाम को यहाँ पर आपके लिए सब्त करूँ, आपके लिए रिकॉर्ड करूँ, ताकि आप जानें तारीख़ी नुक्ता निगाह से कि हकीकत में इस्माइल नहीं बल्कि इसहाक को खुदावन ने कहा इब्राहिम से कि यहाँ पर उसकी सोख्तनी की कुर्बानी चढ़ाए। और ये एक अक्स था और उस कुर्बानी के बारे में जो आने वाला था, खुदावंद यीशु मसीह जो हमारे गुनाहों की खातिर मुआ, हमारे गुनाहों की खातिर मसलूब हुआ, उसने वो अजीम कुर्बानी दी जिसकी वजह से हम निजात पा सकें, और निजात पाते हैं अगर हम उस पर ईमान लाते हैं। खुदावन आप सबको बरकत दे, आमीन। और अब मैं सीढ़ियों से नीचे उतरकर मस्जिद अक्सा की तरफ जा रहा हूँ। ये काले गुंबद वाली जो तामीर है ये मस्जिद अक्सा है, और ये जो लोग आप देख रहे हैं मसीही है, अक्सर वो यहाँ पर खुदा के कलाम को पढ़ने आते हैं, मुतालिया करने आते हैं, तारीख़ के पन्नों को टटोलने आते हैं। और यहाँ पर लोग अमेरिका से, कनाडा से, यूरोप से, साउथ कोरिया से, और कभी कभार मैंने हिंदुस्तानियों को देखा है, मगर पाकिस्तानियों को यहाँ आने की इजाज़त इसलिए नहीं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट के पीछे लिखी हुई है कि आपको इसराइल में दाखिले की इजाज़त नहीं है। आप कुछ असाकिर भी यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो पुलिस वाले हैं मशीन गनों के साथ, ये यहूदियों की हिफाजत के लिए यहाँ पर आए हैं। कुछ यहूदी यहाँ पर इबादत करने के लिए आते हैं, उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं। आप ज़रा सोचें इस बात को। मुसलमान मक्के जाते हैं, मदीने जाते हैं, जो शिया हजरात हैं, मैं भी शिया था, मैं करबला गया था, नजफ़ गया था और मशहद गया था वहाँ पर ज़ियारत के लिए। तो मुसलमानों की बहुत सारी जगह हैं इबादत करने के लिए। मक्के वो उम्रा कई बार जा सकते हैं और हज एक बार उनके लिए फ़र्ज़ है, वो जा सकते हैं इस्लामी तालीमात के मुताबिक। मगर उनकी तंग नज़री देखें, यहूदियों की एक ही इबादत गाह है और वो ये जगह है, और उनको यहाँ आज़ादी से आने की इजाज़त नहीं, बल्कि वो जो दीवार गिरियाजारी इसके बिल्कुल नीचे है, ये जो पहाड़ है इसके नीचे दीवार गिरियाजारी है, वो वहाँ पर इकट्ठे होते हैं इबादत के लिए। जो कुछ यहूदी यहाँ आने की कोशिश करते हैं वो भी असाकिर के साथ आते हैं, पुलिस के साथ आते हैं, ताकि उन पर हमला ना हो, क्योंकि उन पर कई बार यहाँ पर हमले हुए हैं। या आप देख रहे हैं यहाँ पर पुलिस की नफरी भी है इन लोगों के साथ, और कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स भी हैं, वो उस बंदे के पीठ पर
پولیس لکھی ہوئی ہے. تو یہاں پر فلم برداری کی بھی اجازت نہیں ہے. آپ عساکر دیکھ سکتے ہیں مشین گنز کے ساتھ. یہ اسرائیلی عساکر ہیں جو محافظت کے لیے آئے ہیں. یہ ایک اور پولیس والا میری طرف آ رہے ہیں اپنی کافی کو لیتے ہوئے. باپ رے باپ, یہ دیکھیں واپس مڑ گئے میرے ہاتھ میں چھوٹی سی کیمرہ کو دیکھتے ہوئے. تو خداوند کا میں شکر گزار ہوں کہ کچھ اس نے کہا, مگر وہ میری طرف ہی آ رہے تھے. تو یہ مسجد اقصیٰ ہے. مسلمانوں کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ خداوند ان کی آنکھوں کو کھول دے تاکہ وہ خداوند یسوع مسیح کو, جو ان کے خداوند ان کے منجی ہیں, ان کو جانیں, قبول کریں خداوند کی حیثیت سے. دین اور مذہب یہ چیزیں ہمیں بچا نہیں سکتا, صرف خداوند یسوع مسیح ہمیں بچا سکتا ہے. جیسے کہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ کوئی خدا کو جان ہی نہیں سکتا بغیر مسیح کے. متی کی انجیل اور اس کے 11 باب 25 آیت سے اگر ہم پڑھیں, اس وقت یسوع نے کہا, اے باپ آسمان اور زمین کے خداوند, میں تیری حمد کرتا ہوں کہ تو نے یہ باتیں داناؤں اور عقل مندوں سے چھپائیں اور بچوں پر ظاہر کی. ہاں اے باپ, کیونکہ ایسا ہی تجھے پسند آیا. میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا, اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوا باپ کے, اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوا بیٹے کے اور اس شخص کے, چاہے وہ مسلمان ہو, نام کے مسیحی ہوں, ہندو ہوں, ایتھیسٹ ہوں, بدھسٹ ہوں, شنٹو ہوں, کوئی بھی ہوں. کوئی باپ کو نہیں جانتا سوا بیٹے کے اور اس کے جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہے. اسی وجہ سے خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں, سب کو بلاتے ہیں, مسلمانوں کو اس وقت بلاتے ہیں جو عید قربان مناتے ہیں, بقر عید مناتے ہیں, ان کو بلاتے ہیں کہ یہ محنت کشی, یہ بوجھ کس لیے؟ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں, میرے پاس آؤ, میں تم کو آرام دوں گا. میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو, کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن, تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی, کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا. خداوند آپ سب عزیزوں کو برکت دے. آمین. آمین آمین اور آمین. میں خداوند کا شکر گزار ہوں, اور آپ میں سے کئی عزیزوں نے فون کالز کیے. اس دوران میں نے اٹھایا نہیں کیونکہ میں چاہتا تھا کہ آپ اس پیغام کو سنیں. میں آدھی رات تک جاگتا رہتا ہوں بدھ کے دن, تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں اس دوران. اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جو کامنٹ بھائی نے دی ہے بھائی خرم شہزاد, جھوٹ بک رہا ہے. بھائی میں جھوٹ بک رہا ہوں. وہ میرے عزیز بھائی, آپ مہربانی کر کے تاریخ کو پڑھیں, میں آپ کے لیے دعا کروں گا. کوئی بات نہیں, آپ مجھے گالی دیتے ہیں, اور میں دعا کروں گا کہ خداوند آپ کی آنکھوں کو کھولے تاکہ آپ اس حقیقت کو جانیں جس کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ آپ حقیقت کو جانیں گے اور حقیقت آپ کو آزاد کریں گے. یہ ہیں بھائی ملک جنہوں نے یہ سوال کیا تھا, انجیل برناباس کے متعلق کیا عقیدہ ہے. اگر آپ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا پڑھیں, اور پھر آج کل کیونکہ وہ تو پیسے دے کر آپ پڑھ سکتے ہیں, مگر ویکیپیڈیا میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں. ویکیپیڈیا میں اس کی ٹیکسچول تاریخ کے بارے میں واضح طور پر دی گئی ہے, اور یہ 34 اور زبانوں میں ہے. یہ جو انگریزی میں ہے اور فرینچ میں ہے اور فارسی میں ہے, اس کو بہت درست طریقے سے ویکیپیڈیا میں دی ہے. مگر اگر آپ اردو کے حصے میں جائیں گے تو دیکھیں یہ محدود کیا ہوا ہے, کیونکہ یہ ویکیپیڈیا یہ وہ جو ہیں وہ ان کو کھلاتے ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ اس طرح سے پڑھیں. حالانکہ یہاں پر بھی یہ دی گئی ہے 1709 میں کی تاریخ اس میں دی گئی ہے, مگر اگر آپ اس کے انگریزی حصے میں مہربانی کر کے جائیں اور یا فارسی کے حصے میں جائیں تو وہاں پر ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے لیے یہ دی گئی ہے. یہ دیکھیں
یہ انجیل برنابا یہاں پر کچھ حصے عربی میں بھی دی گئی ہے. اللہ العظیم دیکھیں یہاں پر لکھی ہوئی ہے. تو یہ ان کی ایک مینوسکرپٹ ہے، اور اس مینوسکرپٹ کے بارے میں اور کچھ اور مینوسکرپٹس ہیں، جیسے یہ آپ کے ہوئے یہ کوڈیکس ٹکاسوس اور وغیرہ، اور یہ کچھ مینوسکرپٹس ہیں جو یہاں پر عربی میں بھی لکھائی اس کی ہے. تو تاریخی اعتبار سے اگر آپ اس کو دیکھیں، یہ ٹیکسچول ہسٹری The Gospel of Barnabas is dated from 14th century 14ویں صدی مسیحی to the 17th century 17ویں صدی کے وقت. اور اگر ہم اس کے فارسی حصے میں جائیں، اور انگریزی میں بھی یہ ہے کہ جیسے مسلمان مدعی ہوتے ہیں کہ یہ وہی برناباس ہے جو کہ پالوس کے ساتھ تھے، اور اس نے ایک انجیل لکھی اور اس میں محمد کے بارے میں یہ نبوت کی گئی ہے، پیشگوئی کی گئی ہے کہ وہ آنے والا ہے، اور وہ بھی یہ خداوند یسوع کی زبان سے وہ کہتے ہیں، وہ مدعی ہوتے ہیں. تو یہ فارسی کے حصے میں اگر جائیں تو دیدگاہ اسلام سے یہاں پر دی گئی ہے، دیدگاہ مسیحیت سے یہ دی گئی ہے، مگر دیدگاہ اسلام اور دیدگاہ مسیحیت کو چھوڑ دیں. اور یہ پالوس اور برنابا کے رابطے کے بارے میں کہ ان کے ساتھ لڑائی ہوئی کیونکہ پالوس وہ غلط لکھ رہے تھے، پھر برناباس نے درست لکھی. مگر یہاں پر فارسی میں بہت ہی خوبصورت طریقے سے یہاں پر ہم پڑھتے ہیں کہ حقیقی تاریخ کے مطابق یہ جو انجیل برنابا ہے وہ اس برنابا کی ہو ہی نہیں سکتی، مطابقت ہی نہیں رکھتے. بھائی برنابا 2000 سال پہلے رہا کرتے تھے، اور انجیل برنابا کی تاریخ جو ہے وہ 600 سال سے زیادہ نہیں ہے. اور جیسے کہ یہاں پر فارسی میں لکھی گئی ہے، نام محمد دیدگاہ انجیل برنابا، یعنی انجیل برنابا کی دیدگاہ سے نام محمد اس میں ہے، جو کہ یہ وہ انجیل ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ انجیل برنابا جو ہے وہ اسلام the rise of اسلام کے بعد سے ہوئی ہے، بلکہ بہت بعد سے ہوئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ہی اسے لایا ہے. اور یہاں پر ہم پڑھتے ہیں عدم پیشینہ تاریخی در مباحثات مسلمانان. عدم پیشینہ تاریخی مسلمانوں کے مباحثات میں اس کے بارے میں یہاں پر ذکر کیا ہے، اور میں یہ آپ کے لیے پڑھوں گا. در مباحثات مسلمانوں میں سے قبل از قرن 15، اس سے قرون 15 قرن میلادی سے پہلے اس کتاب کی نویسندگی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ واضح طور پر یہاں پر دی گئی ہے اس کی تاریخ کے یہ مطابقت ہی نہیں رکھتی اس برنابا سے جو کہ پالوس کے ساتھ تھے، پالوس کے رفیق تھے. یہ مطابقت ہی نہیں رکھتے. اسی وجہ سے لازم ہے کہ ہم یہ جغرافیائی اشتباہ بھی اس میں ہے، جغرافیائی اشتباہ بھی اس میں ہے. کم از کم یہاں پر واضح دی گئی ہے. جو مسلمان ہیں، میرے مسلمان بہن بھائی جو آدم و حوا میں میرے بہن بھائی ہیں، میرے اپنے گھرانے کے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہیں، اور میں ان کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں. میرا اپنا عقیدہ بھی اسی طرح تھا انجیل برنابا کے بارے میں. میں معافی چاہتا ہوں کہ آپ کے فون کالز نہیں لے رہا اس وقت، کیونکہ یہ لازم ہے کہ میں اس بات کو بتاؤں لوگوں کو، تاکہ لوگوں کی آنکھیں جو ہیں وہ کھل جائیں. انجیل برنابا جو ہے وہ ایک انجیل کذب ہے، جس کے بارے میں پالوس رسول واضح فرماتے ہیں کہ ایک اور انجیل، جو ایک اور انجیل سے مراد پالوس رسول کی ہے انجیل کذب، دروغین، جھوٹے اناجیل. جو حقیقی انجیل ہے وہ اس کتاب میں ہے، جو حقیقی 4 اناجیل ہیں وہ اس میں ہے. آپ اس کو پڑھیں، اس انجیل کو نہ پڑھیں جو کہ 14ویں صدی
مسیحی سے 17ویں صدی تک اس کی تاریخ، اس کی لکھائی کی تاریخ اور کی دی ہے، اور اس میں عربی زبان کو بھی شامل کی ہے. اس پر نہ جائیں بھائی. اگر 14ویں صدی سے لے کر پہلی صدی تک جائیں تو اس میں 1400 سال، 14 صدیاں گزرتی ہیں. تو برنابا تو اس کی عمر زیادہ سے زیادہ 50-60 سال کی ہوگی جب وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے، خداوند یسوع مسیح کے پاس گئے. تو وہ اتنے عرصے تو جیے نہیں کہ وہ یہ لکھ لیں. یہ بالکل غیر معقول ہے اگر آپ اس طرح اسے سمجھیں. تو لازم ہے کہ ہم تاریخ کو مسخ نہ کریں بلکہ تاریخ کو حقیقی طور پر پیش کریں جیسے کہ تاریخ ہے. جیسے کہ تاریخ ہے اسی طرح ہم تاریخ کو لائیں. میں نے آپ عزیزوں کے لیے جو ابراہیم کا ابراہیم کے بارے میں، جو ابراہیم کی زندگی کے بارے میں جو ہے کچھ ویڈیوز میں نے ریکارڈ کی ہیں ارض مقدس میں، اور ان میں سے 4-5 ویڈیوز میرے پاس ہیں، اور ان 4-5 ویڈیوز کو میں نے ویب سائٹ جو مسیح کے نقش قدم ویب سائٹ ہے اس میں نے لایا ہے، اور ضرور آپ اسے وہاں پر جائیں اور اس کا مطالعہ خود کریں. اگر آپ وہاں پر جانا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی جو teraKalam.com ہے، teraKalam.com ہے، وہاں پر اگر آپ جائیے اوپر نقش قدم پر، اگر اس پر آپ کلک کریں تو آپ اس صفحے پر آ جائیں گے جو نقش قدم ہے. اور اس نقش قدم میں بہت سے ویڈیوز ابھی ایڈ کیے جائیں گے، بہت سے اور ویڈیوز بھی ایڈ کیے جائیں گے. اور مگر میں نے یہ حصہ جو ہے پرانا عہد نامہ داؤد نبی اور پھر ابا ابراہم نام دے کر یہاں پر آپ جا سکتے ہیں. اور جو ویڈیو آپ نے آج دیکھے، کلام آپ نے سنا، وہ بھی یہاں پر ہے. یہ دیکھیں سدوم اور عمورہ کا سفر، اور پھر ابراہیم صدوم کے لیے خداوند کے حضور التجا کرتا ہے، یہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اور پھر ابراہیم اور ابی ملک کا معاہدہ اس میں ہے، اور پھر کچھ خوبصورت تصاویر میں نے آپ کے لیے یہاں پر دی ہے بیر شبہ کے اور ان مقامات کے جہاں پر ہم گئے. اور جب خداوند نے اپنے عزیز ترین بندے، اپنے دوست جسے اس نے اپنا دوست کہا، انہیں آزمایا، جس ویڈیو کو آپ نے آج دیکھا، تو وہ ویڈیو اس پر کلک کر کے آپ اس ویڈیو کو جو آپ نے آج دیکھا پھر سے دیکھ پائیں گے. تو ایڈریس ہے yesu.masih.tv یا پھر masih.tv میں اگر آپ جائیں، یہاں پر masih.tv میں، یہ بہت سادہ ایڈریس ہے، masih.tv میں جائیں اور نیچے جا کر آپ کو ایک طرف فارسی میں ملیں گے اور پھر انگریزی میں، اور پھر دائیں طرف جو ہے یہ آپ کے لیے اردو میں لنک دی گئی ہے. اگر آپ اردو میں یہاں پر اس پر کلک کریں گے تو آپ مسیح کے نقش قدم جو صفحہ ہے اس میں آئیں گے. تو میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ اس عمر کے آخری حصے میں 61 سال کا ہونے والا ہوں اسی اگلے مہینے میں. خداوند نے مجھے یہ بخشش دی، اور یہ خدا کی بخشش ہی ہے کہ میں ارض مقدس جا سکا، اسرائیل جا سکا، ان مقامات پر جا سکا جہاں پر میرے خداوند یسوع مسیح کے نقش قدم ہیں، اور جہاں انہوں نے تعلیم دی وہاں سے میں آپ کے لیے ریکارڈ کر کے لا سکوں. اور پھر میں جہاں پر پالوس گئے پہلی بار، جب وہ یورپ گئے اور وہاں پر انجیل کی منادی کی، میں وہاں پر بھی جا سکا. میرے عزیز بھائی یا بہن، آپ مہربانی کر کے بعد میں فون کریں. میں چاہتا ہوں کہ آج کچھ اختلاط کروں، کچھ بات کروں، دل کی باتیں کہوں لوگوں سے. تو وہاں پر آپ جا سکتے ہیں. اور جو یہ جو حصہ ہے
پولوس کے نقش قدم پر، اور وہ بھی میں یہاں پر آپ کے لیے ضرور لاؤں گا. ابھی تک میں نے لایا نہیں ہے، مگر پولوس کے نقش قدم پر میں اضافہ کروں گا تاکہ وہ ان حصوں کو آپ جائیں اور دیکھیں جہاں پر میں نے ان چیزوں کی ریکارڈنگ کی ہے. اور خداوند مہربان ہے، اور میں ضرور آپ کے لیے یہ سب کچھ رکھوں گا. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک بار پھر اس پیام کو سنیں کہ یسوع کہتے ہیں کہ میرے پاس آؤ. خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا. آمین 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 آمین. خداوند یسوع مسیح ہمیں مذہبی اور دینی بوجھ نہیں دیتے، بلکہ ہمارے گناہوں کا بوجھ لے کر وہ خود صلیب پر موئے. یسوع صلیب پر موا میرے لیے، تیرے لیے، کیسا مہان دکھ سہا. میرے لیے، تیرے لیے، مارا گیا وہ کروس پر، صلیب پر گاڑا گیا تھا کروس پر. میں بھی بچا، تم بھی بچو، یہوہ کے سزاؤں سے. یسوع صلیب پر موا میرے لیے، تیرے لیے، کیسا مہان دکھ سہا. میرے لیے، تیرے لیے. خداوند کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند آپ سے محبت رکھتا ہے. خداوند چاہتا ہے کہ ہم حقیقت کو حقیقت میں جانیں، نہ کہ ہم حقیقت کو توڑ مروڑ کر. اور حقیقت یسوع ہے، حقیقت یسوع ہے، کوئی اور حقیقت نہیں. خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، میں ہی راستہ ہوں، میں ہی حقیقت ہوں، اور میں ہی حیات یا زندگی ہوں. کوئی باپ کے پاس آ نہیں سکتا بغیر میرے وسیلے سے. خداوند چاہتا ہے کہ آپ خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیں، اسے اپنے دل میں جگہ دیں، اور خداوند کی روح جو ہے وہ آپ کی آنکھوں کو کھول دے گا. وہ ہمارے معلم ہے، وہ ہمارے معلم ہے جس کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، جسے میرے مسلمان بہن بھائی ہمیشہ اشتباہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لو جی، جو یوحنا کی انجیل اس کے 14 باب میں ذکر ہے، خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں جاتا ہوں کہ ایک اور تسلی دہندہ، ایک معلم بھیج دوں، جب تک میں نہ جاؤں وہ نہیں آئے گا. اور وہ روح راستی ہے، جو روح ہے، جو روح ہے جسے تم نے دیکھا ہے، وہ تمہارے دلوں میں ہے اسی وقت، اور وہ تمہارے معلم آخر تک رہیں گے. بھائی سارے کے سارے انسان مر گئے. خداوند یسوع مسیح نے کہا، میں خود تمہارے دلوں میں اپنے روح کے وسیلے سے جیوں گا اور تمہارا معلم رہوں گا. تو یہ ہے وہ حقیقت جسے ہمیں تسلیم کرنی چاہیے.
یہ نہیں کہ ہم نے ادھر ادھر کی سنی اور جیسے کہ میرے بھائی خرم کہتے ہیں کہ جھوٹ بک رہا ہے. بھائی اگر میں جھوٹ بک رہا ہوں تو آپ مہربانی کر کے تاریخ کو بدرستی پڑھیں، ملاؤں کے منبر سے نہ ٹٹولیں، بلکہ اپنی آنکھیں کھول کر حقیقت میں ان چیزوں کو پڑھیں اور اپنے لیے جانیں اور سمجھیں، کیونکہ خداوند چاہتا ہے، خداوند کی مرضی آپ کے لیے میرے عزیز بھائی یہی ہے کہ آپ حقیقت کو جانیں تاکہ حقیقت آپ کو آزاد کرے. اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں کہ آپ حقیقت کو جانیں اور خداوند یسوع مسیح کو اپنے دل میں جگہ دیں. میں کچھ کامنٹس لوں گا، آپ کے فون کال ضرور میں بعد میں لوں گا. بہن عطیہ عنایت لکھتی ہیں ہاللویا آمین، اسٹے بلیسڈ آمین. اور پھر میری بہن سوزن فلاورز جن کے فرزند میرے ساتھ جاتے ہیں ان جگہوں میں، اور حسن اورونی آمین کہتے ہیں. خداوند آپ سب عزیزوں کو برکت دے. آخر میں دعا کرنا چاہوں گا. اگر آپ نے ابھی تک خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا ہے، وہی خداوند ہے، ہر گھٹنا ٹیکے گا اور ہر زبان یہ اقرار کرے گی کہ یسوع ہی خداوند ہے. اے خداوند، میں دعا کرتا ہوں میرے بہنوں بھائیوں کے لیے کہ وہ حقیقت کو جانیں اور حقیقت انہیں آزاد کریں. اتنی سی دعا کریں. اے خداوند، میں قبول کرتی ہوں کہ میں گنہگار ہوں، اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا. میں شکر گزار ہوں کہ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے، اس نے میرے گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لیا اور اپنا لہو بہایا، میرے گناہوں کا کفارہ ادا کیا، موئے گاڑے گئے، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے. تو زندہ خداوند ہے. میرے دل میں آ، میرے منجی اور خداوند بن. خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین آمین. میں آپ کے فون کالز ضرور لیتا رہوں گا. بھائی صاحب خداوند آپ کو برکت دے، میرے ساتھ رہیں. ابھی میں آپ کا فون کال لے لوں گا. فون نہ کاٹیں، میں آپ کا فون کال لے لوں گا. تو خداوند آپ سب عزیزوں کو برکت دے. اگلے پروگرام میں پھر ہم یونان جائیں گے اور پولس کے نقش قدم پر. خداوند آپ کو برکت دے. آمین.